ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے دو عظیم نام اور صفت الخالق اور الخلاق، یعنی اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، اس تعلق سے جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا پیدا کرنا یا مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانا یہ کس لیے ہے، اللہ رب العالمین خالق کس لیے ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے یہ تمام مخلوقات پیدا کی ہیں، نہ تو یہ پیدا کرنا یعنی ان مخلوقات کو وجود میں لانا، نہ تو یہ کوئی تماشے کے طور پر ہے، نہ ہی یہ کوئی بے مقصد ہے، بیکار کے طور پر ہے، اور نہ ہی یہ کھیلنے کے لیے ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے خالق ہونے کی نفی کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان مخلوقات کو نہ تو تماشے کے طور پر کیا ہے کہ تماشا دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کائنات کو اس لیے وجود میں لایا ہے کہ بے مقصد بیکار پیدا کر کے ہم چھوڑ دیں، اور نہ ہی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین یہ کھیل دیکھیں۔ جیسے کہ انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی یہ مقاصد بھی ہوتے ہیں، کبھی تماشے کے طور پر کوئی چیز بنا لیتا ہے، کبھی بیکار یوں ہی بیٹھا ہے تو کوئی چیز بنا کر چھوڑ دیتا ہے، یا پھر کھیلنے کے لیے کوئی چیز بنا لیتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے یہ کائنات، وہ خالق اور خلاق ہے تو یہ مخلوقات ایسے ہی نہیں بنائے۔ اللہ رب العالمین تمام باتوں سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کہاں کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 16 سے لے کر 18 تک کی آیت میں یہ ساری باتیں بیان کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا تذکرہ ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو بھی، والارض اور زمین کو بھی ہم نے نہیں پیدا کیا، وما بینہما، اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، نہ تو آسمان کو، نہ تو زمین کو، نہ تو ان کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا لاعبین، کھیلتے ہوئے ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے کئی مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں۔ مثلا بندے میرا ذکر اور شکر ادا کریں، اس کے لیے پیدا کیا ہے، نیکوں کو نیکیوں کی جزا ملے اور بدوں کو بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے، اور بھی بہت سارے حکمتیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ سب کھیلتے ہوئے ہم نے پیدا نہیں کیے۔ تو اللہ رب العالمین کے خالق اور خلاق ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے یوں ہی کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا کہ ہم اسے کھیل تماشا بنا لیں، لہوا کسے کہتے ہیں؟ تماشے کو۔ تو اگر ہمارا ارادہ، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے لاتخذناہ من لدنا، تو اسے اپنے پاس ہی سے کچھ بنا لیتے۔ اگر ہمیں تماشا ہی دیکھنا ہوتا تو کچھ اپنے پاس سے چیزیں بنا کر وہی تماشا دیکھتے، یہ کیوں بناتے؟ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ کسی آدمی کی بات نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہوتا تو ہم یہ سب کر لیتے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کے الخالق اور خلاق ہونے کا معنی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے۔ فاذا هو زاہق، اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے۔ یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی جو معرکہ آرائی ہے، حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہے، اور خیر اور شر کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر
یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے باطل، جھوٹ اور شر کا بھیجا نکل جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے اور پھر آن کی آن میں وہ سب نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیر و شر کی جو ٹکراؤ ہے اور باطل اور حق کا اور جھوٹ اور سچ کی جو ٹکراؤ ہے، یہ سب مقصد ہے کائنات کو بنانے، یہ سارے مقاصد ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون۔ دیکھا آپ نے آیت نمبر 16 سے لے کر 17 تک 18 تک اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو یا تمام مخلوقات کو بنانے اور پیدا کرنے اور عدم سے وجود میں لانے کے کئی ایک مقصد بیان کیے اور یہ بتایا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک آیت سے ہم نے 3 آیت کریمہ کی روشنی میں بتائی۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں عبثا بیکار پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، وانکم الینا لا ترجعون، یاد رکھو اور تم نے یہ بھی گمان کر لیا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر بھی نہیں آؤ گے، وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور جو بھی نفع چیز اٹھانی ہے اٹھا لو، کھا لو، پی لو، جی لو اپنے طور پر اور چلے آؤ، ایسا ہے؟ یا تم لوٹ کر بھی نہیں آنے والے ہو، یا ہم نے پیدا کر دیا تم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو، دوبارہ ادھر نہیں آؤ گے، وانکم الینا لا ترجعون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ بے مقصد زندگی گزارنا یہ جانوروں کا، یہ حیوانات کا کام ہے، بے مقصد۔ انسان کو عبث نہیں پیدا کیا گیا، وہ ایک مقصد دے کر اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے، الملک الحق، وہی حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ کائنات والے لیعرفوا، اسے پہچان سکے اور اس کی عبادت کریں۔ تو بہرحال بتانا مقصود صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس نام پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ الخالق اور الخلاق ہے، تو اس پر ایمان اسی وقت پورا ہوگا جب ہم یہ بات کو بھی سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین خالق اور خلاق یوں ہی کھیل تماشے کے لیے ساری کائنات کو نہیں پیدا کیا، جب اسے پیدا کرنے والا تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو ابھی ایمان اس پر مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، کیا مقصد ہے، کھیل تماشے کے لیے؟ کیونکہ پیدا کرنے والے، بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، دنیاوی اعتبار سے۔ تو یہ ایک معنی ہے جو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے الخالق اور خلاق ہونے کا واقعی معرفت حاصل کر کے ہم اس کے صحیح طور پر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح اور حقیقی تعارف حاصل کر کے اس کے جتنے بھی روحانی اثرات اور اجر اور جو ہے ثواب ہے اس کا مستحق اور حقدار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔